مکتوب نمبر 41 بعض عمال کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، میں نے تم کو اپنی امانت میں شریک کار بنایا تھا اور ظاہر و باطن میں اپنا قرار دیا تھا، اور ہمدردی اور مددگاری اور امانت داری کے اعتبار سے میرے گھر والوں میں تم سے زیادہ معتبر کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب تم نے دیکھا کہ زمانہ تمہارے ابن عم پر حملہ آور ہے اور دشمن آمادہ جنگ ہے اور لوگوں کی امانت رسوا ہو رہی ہے اور امت بے راہ اور لاوارث ہو گئی ہے، تو تم نے بھی اپنے ابن عم سے منہ موڑ لیا اور جدا ہونے والوں کے ساتھ مجھ سے جدا ہو گئے اور ساتھ چھوڑنے والوں کے ساتھ الگ ہو گئے اور خیانت کاروں کے ساتھ خائن ہو گئے۔ نہ اپنے ابن عم کا ساتھ دیا اور نہ امانت داری کا خیال کیا، گویا کہ تم نے اپنے جہاد سے خدا کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، اور گویا تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے کوئی حجت نہیں تھی، اور گویا کہ تم اس امت کو دھوکہ دے کر اس کی دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور تمہاری نیت تھی کہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کے اموال پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ جیسے ہی امت سے خیانت کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، تم نے تیزی سے حملہ کر دیا اور فوراً کود پڑے اور ان تمام اموال کو اچک لیا جو یتیموں اور بیواؤں کے لیے محفوظ کیے گئے تھے، جیسے کوئی تیز رفتار بھیڑیا شکستہ یا زخمی بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر تم ان اموال کو حجاز کی طرف اٹھا لے گئے اور اس حرکت سے بے حد مطمئن اور خوش تھے، اور اس کے لینے میں کسی گناہ کا احساس بھی نہ تھا، جیسے اپنے گھر کی طرف اپنے ماں باپ کی میراث کا مال لا رہے ہو۔ خدا تمہارے دشمنوں کا برا کرے۔ اے سبحان اللہ، کیا تمہارا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے؟ اور کیا روز قیامت کے شدید حساب کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے؟ اے وہ شخص جو کل ہمارے نزدیک صاحبان عقل میں شمار ہوتا تھا، تمہیں یہ کھانا پینا کس طرح گوارا ہوتا ہے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم مال حرام کھا رہے ہو اور حرام ہی پی رہے ہو، اور پھر ایتام، مساکین، مومنین اور مجاہدین جنہیں اللہ نے یہ مال دیا ہے اور جن کے ذریعے ان شہروں کا تحفظ کیا ہے، ان کے اموال سے کنیزیں خرید رہے ہو اور شادیاں رچا رہے ہو۔ خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کے اموال واپس کر دو کہ اگر ایسا نہ کرو گے اور خدا نے کبھی تم پر اختیار دے دیا تو تمہارے بارے میں وہ فیصلہ کروں گا جو مجھے معذور بنا سکے، اور تمہارا خاتمہ اسی تلوار سے کروں گا جس کے مارے ہوئے کا کوئی ٹھکانہ جہنم کے علاوہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہی کام حسن و حسین نے کیا ہوتا تو ان کے لیے بھی میرے پاس کسی نرمی کا امکان نہیں تھا، اور نہ وہ میرے ارادے پر قابو پا سکتے تھے جب تک کہ ان سے حق حاصل نہ کر لوں اور ان کے ظلم کے آثار کو مٹا نہ دوں۔ خدائے رب العالمین کی قسم، میرے لیے یہ بات ہرگز خوش کن نہیں تھی اگر یہ سارے اموال میرے لیے حلال ہوتے اور میں بعد والوں کے لیے میراث بنا کر چھوڑ جاتا۔ ذرا ہوش میں آؤ کہ اب تم زندگی کی آخری حدوں تک پہنچ چکے ہو اور گویا کہ زیر خاک دفن ہو چکے ہو، اور تم پر تمہارے اعمال پیش کر دیے گئے ہیں اس منزل پر جہاں ظالم حسرت سے آوازیں دیں گے اور زندگی برباد کرنے والے واپسی کی آرزو کر رہے ہوں گے، اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہ ہوگا۔